عمران خان کا جو اسمبلیاں توڑنے کا پلان ہے وہ اب شروع ہو چکا ہے، اور جب اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا ہے کہ اب اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو خان نے اندیا دیا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ عمران خان اسمبلیاں تحلیل کریں، اور اب خان اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہا ہے تو اپنا ایک بار پھر ایک بندہ لانچ کر دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مظہر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے جو 26 نومبر والا جلسہ تھا اس میں اعلان کیا تھا، اور ایسا اعلان تھا کہ کسی نے یہ امید نہیں رکھی ہوئی تھی۔ علی زیدی صاحب سے ہمارے ایک دوست ہیں انس گوندل، انہوں نے سوال کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کو امید تھی کہ عمران خان کیا کرنے جا رہے ہیں، یا اس کے بارے میں کوئی ہاؤ ہوتی کہ عمران خان ایسا بھی کوئی اعلان کرنے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں سے کسی شخص کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی کہ عمران خان اس جلسے میں کیا کرنے جا رہے ہیں، اور جو قیادت ہے وہ تو یہ سوچ کے بیٹھے تھی کہ ہم نے اب دھرنا دینا ہے، اب وہاں پہ دھرنا دیا جائے گا اور وہاں پہ بیٹھ کے اب پروٹیسٹ کیا جائے گا اس امپورٹڈ حکومت کے جانے تک کے لیے۔ لیکن عمران خان نے انہیں دائیں دکھا کے بائیں ماری اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اندیا دیا، بلکہ اعلان کر دیا کہ اب ہم مزید ان اسمبلیوں کا حصہ نہیں رہیں گے۔ اب ذرا آپ نے یہاں پہ ایک اور منافقت چیک کرنی ہے۔ منافقت ہے اس وقت مریم نواز کی، نواز شریف کی، ان تمام لوگوں کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ جو اسمبلیاں ہیں یہ تو امپورٹڈ اسمبلیاں ہیں، یہ تو سلیکٹڈ ہیں، الیکٹڈ نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی جواز ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی آپ یہ کہیں کہ اخلاقی طور پہ جواز نہیں ہے یہ اسمبلیاں جو ہیں وہ چل سکے۔ اب جب وہ خود اقتدار میں ہیں وفاقی حکومت کے اندر، تو اب ان کو یہ پریشانی ہے کہ اب اپنا اقتدار بچانا ہے۔ اب وہ تمام اسمبلیاں حلال ہو گئی ہیں مولانا فضل الرحمان کے اوپر اور تمام لوگوں کے اوپر، اب تو کوئی بیان نہیں آ رہا، اور اب انہی اسمبلیوں کو بچانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ آج جو ہے وہ تاریخ ہے 28 نومبر، اور عمران خان صاحب نے 29 نومبر کو یہ اعلان کیا تھا کہ جی ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، اسمبلیوں سے استعفے دے دیں گے، اور اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ اسمبلیاں جو تحلیل ہونی ہے یا ان سے استعفے ہونے ہیں، ان کے اوپر الیکشن کروانا اس حکومت کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر آپ ذرا یہ دیکھیں کہ آج 2 دن بعد، یعنی 26 کے بعد کل 27 کا دن گزرا اور آج 28 ہے، بڑی تعداد میں استعفے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ سندھ اسمبلی کے اندر جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ممبران ہیں، ان تمام کے تمام ممبران نے استعفے سپیکر کو جمع کروا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مزید اس اسمبلی کا حصہ نہیں رہیں گے۔ پنجاب کی بات کر لیں، پنجاب کے اندر جتنے بھی ممبران صوبائی اسمبلی ہیں انہوں نے استعفے جمع کروانے اسپیکر کو اور قیادت کو شروع کر دیا۔ سب سے پہلا استعفیٰ جو ہے عامر اقبال شاہ صاحب جو ہے، جن کی ابھی جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے لودھرا سے جو سیٹ جیت کے آئے تھے، انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا کہ سب سے پہلا استعفیٰ میں دوں گا، اور انہوں نے واقعی استعفیٰ جا کے جمع کروا دیا ہے۔ باقی ممبران نے بھی باری باری استعفیٰ جمع کروانے شروع کر دی ہیں، اور اس موجودہ صورتحال کے اندر عمران خان نے بڑا اہم اجلاس بلا لیا ہے۔ اجلاس اس وقت زمان پارک کے اندر ہو رہا ہے، اور اس کا اعلان صبح فواد چودھری صاحب نے تقریباً 9 بجے کے بعد ٹویٹ کیا تھا، 9:08 پہ کیا تھا کہ آج زمان پارک کے اندر سینئر قیادت کا اور پارلیمانی جو جماعت ہے اس کا اجلاس ہوگا، اور اس کے اندر فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم کب جو ہے استعفے دے رہے ہیں یا اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ ہم جمعرات تک کر لیں گے، بدھ یا جمعرات تک، یعنی آج سوموار ہو گیا، کل منگل ہے، پرسوں بدھ، اور جمعرات، بدھ یا جمعرات تک انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ یعنی اس وقت نون لیگ کو بہت کم سپیس دی جا رہی ہے ہاتھ پیر مارنے کی بھی، کیونکہ 6 MPs توڑنے ہیں کم از کم انہوں نے اپنی حکومت بچانے کے لیے، تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے 6 MPs توڑنا، اور وہ اس موجودہ اسمبلی کے اندر جب تمام لوگوں کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر کپتان کو چھوڑیں گے تو کہیں کے نہیں رہیں گے، نہ کوئی ووٹ بچے گا، نہ کوئی سیٹ بچے گی، اور نہ ہی کوئی عزت بچے گی۔ قوم کیونکہ معاف نہیں کرے گی اس وقت کسی بھی ضمیر فروش کو، تو اس لیے اس وقت جو حالات بنے ہوئے، کوئی عمران خان صاحب سے جو ہے وہ الگ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور سوچ بھی نہیں رہا اس موجودہ صورتحال کے اندر۔ اور اب ذرا ایک اور چیز آپ نے یہاں پہ نوٹ کرنی ہے، جب یہ استعفے آنا شروع ہوئے پہلے مذاق بنایا جا رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے عمران خان استعفے دے دیں۔ جب اب عمران خان نے استعفے دینے شروع کیے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ہی بندہ لانچ کر دیا، اور وہ آپ کو پتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر ہے، ہر بار پہ وہ ایک ایسا نیریٹو لے کے آتا ہے کہ جس کی کوئی گنجائش نہیں بچ رہی ہوتی۔ اب اس نے یہ کہا ہے کہ جتنی بھی سیٹیں خالی ہوں گی ان تمام سیٹوں پہ ہم الیکشن کروا دیں گے،
ایسا کیسے پاسبل ہے؟ آپ یہ بتائیں. آپ ایسٹیمیٹ دے رہے ہیں جی 6 کروڑ روپے ایک سیٹ پہ لگے گا, ہم الیکشن کروا لیں گے. آپ غلط ہیں اس بات کے اوپر. یہ آپ نے تب کیوں نہیں کہا جب اپریل کے اندر آپ کو سپریم کورٹ نے بلایا تھا اور کہا تھا کہ آپ الیکشن کروانے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں؟ اب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم الیکشن کروانے کی پوزیشن میں, ہم الیکشن کروا لیں گے. 5 سے 6 کروڑ روپے ایک ہلکے کے اوپر آئے گا. 400 کچھ سیٹیں خالی ہو رہی ہیں, تقریباً 411 سے 20 سیٹیں جو ہیں وہ خالی ہو رہی ہیں. 411 سے 20 سیٹوں کے اوپر آپ الیکشن کروا سکتے؟ آپ یہ بتائیں. اور آپ جن کے ترجمان بنے ہوئے ہیں, آپ کا کیا وہ کام ہے ان کی ترجمانی کرنا؟ آپ رانا ثناء اللہ کے ترجمان بنے ہوئے ہیں, آپ اس امپورٹڈ حکومت کے ترجمان بنے ہوئے ہیں. آپ کا کام ادارہ سنبھالنا ہے, ادارہ چلانا ہے, اس میں آپ ناکام ہیں. آپ ان کی مرضی کے فیصلے کرتے جا رہے ہیں. آپ وہ جو بغل بچہ, ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں صحافیوں کے لیے, آپ بھی ایک بغل بچے بنے ہوئے ہیں اس جو نااہل حکومت ہے ان کے. اور خاص طور پہ مریم نواز کے کہنے پہ آپ تمام اقدامات کر رہے ہیں, تمام باتیں آپ مریم نواز کی مانتے چلے جا رہے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر؟ اب ذرا آپ نے ایک اور چیز یہاں پہ نوٹ کرنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب یہ پورا پلان ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہوا ہے تو رستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کر دی گئی ہیں. اور اس وقت جس کے بارے میں ڈرٹی ہیری لفظ یوز کیا جاتا ہے, ڈرٹی ہیری یا چیف الیکشن کمشنر جو ہے, یہ مل کے ایک اور پلان بنانا چاہ رہے ہیں. اور وہ پلان یہ ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے اگلے آنے والے انتخابات سے باہر کیا جائے, اور یہ رکاوٹ کھڑی کی جائے کہ اگلی آنے والی حکومت عمران خان کی نہ ہو. کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اب اگر عمران خان کی حکومت آ گئی, اب وہ ملک کی عوامی اسٹیبلشمنٹ بن چکا ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جسے کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا, صرف عوام کر سکتی ہے. اور اگر کپتان آیا تو اب وہ عوام کی منشا کے فیصلے لے گا. اور اس وقت عوام کی منشا کیا ہے؟ عوام کی سب سے بڑی منشا یہ ہے کہ جو احتساب ہے وہ کیا جائے, اور بلا تفریق احتساب کیا جائے. یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ کون ہے یا یہ کون ہے. جو شخص اس ملک کے اندر کرپٹ ہے, ان تمام لوگوں کا احتساب عوام چاہتی ہے اس وقت. تو لہٰذا ان کے رستے میں روڑے کھڑے کرنا, رکاوٹیں بنانا کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ نئے آنے والے انتخابات سے روکا جائے, یہ اب پاسبل نہیں ہوگا آپ کے لیے کہ آپ سمجھے کہ آپ نئے آنے والے جو انتخابات ہیں اس میں عمران خان کا راستہ جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی روک لیں گے. اب ایک طرف تو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ سینئر لیڈرشپ کی جو ہے وہ اجلاس بلا لیا ہے زمان پارک کے اندر, تو دوسری طرف آپ نظرہ دیکھ لیں, دوسری طرف کور کمانڈرز کا جی ایچ کیو کے اندر جو ہے وہ اجلاس بلا لیا گیا ہے. اس میں اب چیزیں جو ہیں وہ فائنل کی جا رہی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ اب کرنا کیا ہے, یا اب نئی آنے والی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے عمران خان کے ساتھ آگے کس طریقے سے چلنا ہے. یہ بڑی اہم چیزیں آج جو جی ایچ کیو کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے کور کمانڈرز کی, اور آپ کو پتہ ہے کہ کئی لوگوں کی ترقی بھی ہوئی ہے, اب وہ نئے سیٹ پہ آئے ہیں, پرانی اسٹیبلشمنٹ نہیں رہے گی. تو یہ چیزیں اب بڑی اہم ہیں, اور اب ایک ایک موو جو ہے دونوں سائڈ سے وہ بڑی اہم ہوگی. اس لیے دونوں طرف سے جو ہے وہ تیاری مکمل کی جا رہی ہے. دیکھنا ہوگا کہ اب ہوتا کیا ہے اس ملک کے اندر. جیسی مزید اپڈیٹس آتی ہیں وہ بھی آپ تک پہنچاؤں گا. اس وقت سے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں, وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں. اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.